بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم اللہ تبارک و تعالی نے فتح مکہ 8 ہجری کو رمضان المبارک میں ہوا، اس کے بعد پھر حج ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حج کے امیر بنائے گئے۔ پھر 9 کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے امیر بنے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے امیر بنے تو تب سورۃ توبہ شریف نازل ہوئی۔ میدان عرفات میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورۃ توبہ کی آیات مبارکہ لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ مشرکین کی حرم میں داخلے کی پابندی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی عمل میں لائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک مشرک جو ہیں یہ پلید ہیں۔ مشرک کیا ہیں؟ پلید ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، نجاست کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نجاست جو ہے وہ ظاہری ہے، ایک نجاست معنوی ہے۔ نجاست ظاہری، کپڑے کو کوئی لگ جائے، گندگی نجاست لگ جائے، جیسے پیشاب لگ گیا، یا پھر وہ مشرکین ویسے شراب خوری کرتے تھے، شراب لگ گئی، تو یہ ایک تو نجاست یہ ہو گئی، یہ نجاست ظاہری ہے۔ اور دوسری نجاست جو ہے وہ معنوی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بندہ جو ہے اس پہ غسل واجب ہے، جنبی ہے بندہ، جنابت لاحق ہو گئی ہے کسی بندے کو، تو ایسا بندہ جو ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، مسجد میں داخل ہونا اس کے لیے حرام ہے۔ اگر بے وضو ہے بندہ تو مسجد میں داخل ہونا پھر مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ ہے، خلاف اولا ہے مسجد میں داخل نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ایک نجاست طبعی جو ہے، خباثت طبعی جسے کہہ لیں، وہ ہے عقیدے کی پلیدگی۔ بندے کا عقیدہ گندا ہو، مشرک ہو بندہ، ہیں جی، ظاہر بات ہے جس کا عقیدہ گندا ہوگا وہ گند بھی کھائے گا۔ پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ عقیدہ اچھا ہو وہ گند نہ کھائے۔ مشرکین کے عقیدے گندے ہیں اور وہ گند کھاتے ہیں، جی، ہر معاملے میں وہ گند کھانے والے ہیں۔ اور اسی طرح آپ چائنا کے لوگوں کو دیکھ لیں، جی، وہ کتے کھاتے ہیں، چوہے کھاتے ہیں، کیا کیا کھاتے ہیں۔ عقیدہ گندا تو خوراک گندی، جی، عقیدہ گندا خوراک گندی تو بندہ خود ناپاک ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشرکین کا حال ہے، ہندوؤں کا حال ہے، وہ بھی جناب ان کا عقیدہ گندا ہے تو پھر وہ چوہوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں، جی، کتوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے باقاعدہ۔ مودی جو سب سے بڑا خنزیر ہے، سب سے بڑا اس وقت کا طاغوت ہے، جی، مشرکین میں، اس کی بھی پوجا ہو رہی ہے باقاعدہ، اس کے نام کا بھی مندر بنا ہوا ہے، وہاں پہ اس کی بھی پوجا ہوتی ہے، اس کو بھی معبود مانا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ذہن میں رہے، پہلی جو 2 نجاستیں ہیں، یعنی کہ بندے کے جسم کو نجاست لگ جائے یہ، یا پھر بندہ جو ہے نا وہ خود جنبی ہو جائے، وہ حدث لائق ہو جائے، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، حدث اصغر بے وضو ہو جانا، حدث اکبر بے غسل ہو جانا، یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ تو مومن اور کافر دونوں کو منع کرتی ہیں مسجد میں آنے سے، ٹھیک ہے نا جی۔ بندے کے جسم کو نجاست لگی ہو مسلمانوں کو بھی منع کیا جائے گا، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اگر کپڑوں کو لگی ہے، یہ یعنی کہ بندہ خود جنبی ہے، غسل واجب ہے اس پر، تو اس وقت جو ہے وہ بندہ مومن کو بھی روکا جائے گا، مسجد میں نہیں جا سکتا، وہ چاہے مسجد عام ہو یا پھر مسجد الحرام شریف ہو یا مسجد نبوی شریف ہو، کسی بھی مسجد میں اس بندے کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ ایک یہ ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ صرف کافر کے ساتھ خاص ہے۔ مشرک جو ہے اس کے اندر شرک کی گندگی ہے، شرک کی پلیدگی ہے، تو اس کو منع کیا جائے گا کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پہ ان کو حج سے بھی منع کر دیا گیا کہ حج میں شریک نہیں ہو سکتے، عمرہ میں شریک نہیں ہو سکتے،
مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر علماء میں اختلاف ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حرمین میں کافر جو ہیں، مشرکین جو ہیں، وہ حج میں نہیں آ سکتے، مشرکین حج میں نہیں آ سکتے، عمرہ کرنے نہیں آ سکتے، مساجد جو ہیں اس مسلمانوں کی ان میں عبادت کی نیت سے داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ وہ بندے جو ہے نا عیسائی ہماری مسجد میں آ کے عبادت کر سکتے ہیں، ہماری مسجدیں حاضر ہیں، اور کراچی میں ان کے امیر نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ رافضی جو ہیں وہ ہماری مسجدوں میں آ کے ماتم اور پٹیا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ اور اس نے نعوذ باللہ یہ بھی بتایا، شیخ الاسلام نے، موجودہ جو شیخ الاسلام ہے جو فرنگی فیکٹری سے تیار ہوا ہے، ہاں جی، اس نے یہ اعلان کیا باقاعدہ نعوذ باللہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں آقا علیہ السلام کی مسجد میں آ کر نصرانی آ کے اپنے طور پر عبادت کیا کرتے تھے، جیسے ان کی عبادت کا طریقہ ہے نصرانیوں کا، وہ والی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ نعوذ باللہ من ذالک امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضوی شریف میں اس بات کو خالص جھوٹ قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی ایسا ہوا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصرانیوں کو عبادت دیں کہ حضور کی مسجد میں، مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر وہ اپنی شرکیہ عبادت کریں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹھ کر کے حضور کی مسجد میں بیٹھ کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہیں یا ان کی اماں کو خدا کہیں، کیونکہ ان کی عبادت تو یہی ہے نا۔ ان کی عبادت کے تو 3 حصے ہو چکے ہیں، حضرت مریم کی عبادت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کرتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں، تو یہ ان کی عبادت ہے۔ تو ایسا جو ہے نا بالکل کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ حضرت سیدنا اس میں فقہاء کے مابین اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد شریف میں، مسجد حرام شریف ہو یا پھر مسجد نبوی شریف ہو، وہاں پر مشرکوں کو حج سے منع کیا گیا ہے اور عمرہ سے منع کیا گیا ہے، وہاں عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی وہاں پہ آتا ہے، سر جھکا کے آتا ہے اور وہ بات کرنے کی نیت سے آتا ہے تو ایسا اس کو منع نہیں کیا جائے گا، وہ آئے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر دلائل رکھتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ ثمامہ نام کا ایک مشرکین کا سردار تھا، یہ بندہ یمامہ سے یہ گرفتار ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ یہ بندہ کریم آقا علیہ السلام نے اس بندے کو مسجد نبوی شریف کے اندر ستون کے ساتھ باندھ دیا، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا ثمامہ کو۔ جب یہ مسجد میں باندھ دیے گئے تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کی نماز پڑھ کے نا اس سے پوچھتے، ہمیں بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ وہ کہتے جی اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ کی مہربانی ہے، اگر آپ مجھے قتل بھی کر دیں تو پھر بھی آپ واقعی ایسے بندے کو قتل کریں گے جو مستحق تھا قتل کا، یعنی آپ کی طرف سے میرا قتل جو ہے یہ ظلم نہیں ہوگا، یہ انصاف ہی ہوگا۔ کریم آقا علیہ السلام اتنا پوچھتے اور تشریف لے جاتے۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، فرمایا حضور نے، میں کہ اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اسے بھگا دو۔ جب یہ فرمایا نا آقا علیہ السلام نے، وہ کہنے لگا جی اب چھوڑ کے بھگانا کہاں پہ ہے، کیونکہ وہ مسجد میں بندھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے وہ آقا علیہ السلام کے سارے معاملات دیکھ رہے تھے، حضور کا خلق بھی دیکھ رہے تھے، آقا علیہ السلام کی عبادت دیکھ رہے تھے، ایک وحدہ لا شریک رب کے سامنے جھکنا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہ نظم و ضبط سارے کا سارا رات دن کا ان کے سامنے تھا۔ وہ وہاں سے نکلے خاموشی سے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا مسجد نبی شریف کے ساتھ ہی باہر کر کے، تو سیدھے باغ میں جاتے ہیں، وہاں کنویں سے پانی انہوں نے نکالا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد دوبارہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوں، اتنے دن باندھ کے رہا، پکا پکا ہی باندھ لے مجھے اپنی غلامی میں، اب میں جا نہیں سکتا آپ کی بارگاہ چھوڑ کر۔ کریم آقا علیہ السلام نے انہیں غلامی میں قبول فرمایا۔ پھر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں، جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں ہمارے علاقے میں سب کو جا کے پھینٹنا چاہتا ہوں، سب کی طبیعت درست کرنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے خود اجازت دی، اور مشرکین کے مال بردار قافلے وہ یمامہ سے ہو کر گزرتے تھے، تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حنفی، یہ ابو حنیفہ قبیلے کے سے تھے، حنیفہ قبیلے کے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں ان کے جا کے قافلے روکوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا نہیں ہم تو ایسے کام نہیں کرتے،
میں تمہیں اجازت ہے جو کچھ بھی تم سے ہو سکتا ہے مشرکین کے خلاف، دین کے دشمنوں کے خلاف جا کر کرو، تمہیں اجازت ہے۔ ایک یہ بندہ جن کو حضور نے اجازت دی، اور ایک حضرت عمیر ہیں جی، آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، آئے تھے حضور کو شہید کرنے ہیں جی، آقا علیہ السلام کو شہید کرنے آئے تھے۔ نام مجھے لگتا ہے کوئی نام ان کا عمیر تھا، یا ان کے ابا کا نام عمیر تھا۔ آقا علیہ السلام کو شہید کرنے آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، دبوچ لیا، ننگی تلوار لی ہوئی تھی انہوں نے ہاتھ میں، ہیں جی، بدر کی فتح ہوئی تھی تازہ تازہ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں ان کو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کو، میں کہ دعو، انہیں چھوڑ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار ہوئے، یا رسول اللہ۔ اب وہ دو بندوں نے معاہدہ کیا تھا، ایک نے کہا کہ یار میرے بچے ہیں، میرے بچے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا وہاں قید ہے۔ اس بندے نے کہا کہ اگر میرا بیٹا جو ہے وہ وہاں پہ قید نہ ہوتا تو، یعنی کہ اس نے کہا کہ اگر مجھے اپنے اوپر قرضے کی پریشانی نہ ہوتی، میرے بچوں کی فکر نہ ہوتی، تو میں جا کے ان کو شہید کر دیتا۔ آگے سے اس نے کہا، اس جس کا بیٹا قتل ہوا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، آپ کا قرضہ بھی میرے ذمہ، آپ کے جانے کے بعد وہاں پہ اگر مارے بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کے بچوں کی فکر معاش جو ہے وہ بھی ساری میرے ذمہ ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ جائیں۔ اس بندے نے تلوار اپنی زہر میں بجھائی، تلوار ننگی لے کے مدینے پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا کہ یہ الفاظ حضرت عمر کے، میں کہ یہ کتا کسی اچھے ارادے سے نہیں آیا، یہ الفاظ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ آپ نے پکڑا اور دبوچ لیا، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، فرمایا لے آئیں، لے کے آئے حضور کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ السلام اسے چھوڑ دیں۔ چھوڑا گیا، میں کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو صرف اس لیے آیا تھا تاکہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ میرا بیٹا جو یہاں قید ہے اس کے ساتھ ذرا حسن سلوک کریں، میرا اور تو کوئی آنے کا ارادہ نہیں تھا، میں یہ ننگی تلوار کس لیے؟ یہ اس وقت ادب کے خلاف تھا، کسی کے سامنے ننگی تلوار لے کے جانا، اور آقا علیہ السلام نے بھی منع فرمایا، میں کوئی بھی بندہ نیزے کے ساتھ تلوار کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف یوں اشارہ بھی نہ کرے، کیونکہ اس سے بھی وہ بیچارے کو ڈر لاحق ہو جائے گا، یہ منع کیا گیا۔ اب کریم آقا علیہ السلام میں یہ ننگی تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا دشمن دار بندہ ہوں، لڑائی ہیں لوگوں کے ساتھ، کوئی پتہ نہیں کس وقت کہیں پہ لڑائی شروع ہو جائے، اس لیے ننگی تلوار رکھتا ہوں میں۔ آقا علیہ السلام میں اچھا، میں وہ جو حرم مکہ میں بیٹھ کر تو نے اور فلاں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ پتہ کسی کو نہ چلے اور میں جا کر رسول اللہ کو شہید کرتا ہوں، وہ کیا تھا؟ جب آقا علیہ السلام نے یہ بتایا نا، اللہ اکبر، اس کے تو زمین کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اس نے وہیں پہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا حضور اجازت دیں، جن جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیے تھے نا مکہ میں سب کی جا کر ٹھکائی کروں۔ یہ حضور کی بارگاہ میں حدیث مبارکہ بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، حضور سے اجازت مانگی میرے آقا علیہ السلام میں جاؤ، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ایک ایک بندے کو وہ ٹھکائی کی نا جو آقا علیہ السلام کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ان میں سے، اور کئی سارے جو ہیں وہ چھوڑ کے علاقہ ہی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب بات یہ کہنا چاہ رہا تھا میں کہ حضرت سیدنا ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حنفی تھے، ان کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ٹھہرایا، مسجد میں باندھا، اور باقی بھی جتنے قبیلے کے لوگ آتے تھے، بنو حوازن کے لوگ آئے آقا علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے، تب بھی حضور مسجد میں تشریف فرماتے، مسجد ہی مقام تھا آقا علیہ السلام کے بیٹھنے کا، وہیں پہ حضور ملاقات فرمایا کرتے تھے جتنے بھی لوگ آتے تھے۔ بہرحال وہ کوئی بھی بندہ بطور استعلاء کے نہیں آتا تھا، یعنی اس طرح کر کے اکڑ کے نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس طرح ان کو آنے کی اجازت تھی۔ بہرحال اب جو چونکہ سعودیہ پر جو حکومت ہے، خدمت جن کے ذمہ ہے، وہ حنبلی مذہب کے ہیں۔ کس مذہب کے ہیں؟ حنبلی مذہب کے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مشرک جو ہے وہ داخل ہو جائے حرم کے اندر، چاہے حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو، وہاں داخل ہو جائے مشرک تو اس کو وہاں سے نکالا جائے گا، اور اگر کوئی مر گیا ہے وہاں پہ دفن ہو گیا ہے تو اس کی ہڈیاں نکال کے باہر پھینکی جائیں گی، ہڈیاں تک نہیں رکھی جائیں گی وہاں پہ۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر انہی کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ دور دور تک 3-4 فرلانگ حرم سے بھی دور وہاں پہ لکھ کے لگا دیا ہے، یہاں سے مسلمان کے علاوہ کوئی بھی بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ جتنے بھی لوگ جدہ میں ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، مشرکین یا کافر جو بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے حرم مکہ کی حدود کے باہر سڑک بنا دی ہے جو سیدھی طائف کو جاتی ہے، سیدھی طائف کو جاتی ہے، یعنی کہ وہ حرم کے اندر سے بھی گزرنا جائز نہیں ہے ان کے، تو باہر سڑک بنا دی گئی ہے۔ تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بطور مزاح کے، عربی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا شار الکافر، یہ کافروں کا روڈ ہے بھائی،
کن کا روڈ ہے؟ یہ کافروں کی سڑک ہے، یہاں سے کافر گزرتے ہیں، یعنی ان کے لیے باہر سے حرم کے باہر سے بنا دی گئی ہے سڑک وہ والی کہ وہ وہاں سے گزر کے آگے چلے جائیں۔ اور یہاں تک کہ قادیانی جو ہیں ان کو بھی داخلے کی، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ زندیق ہیں، ملحد ہیں، وہ ان کا تو اسلام کے ساتھ دور دور کا واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو بھی ان کی بھی ممانعت ہے، باقاعدہ ان کو پتہ چل جائے کہ قادیانی کو داخل ہو چکے ہیں تو ان کو باقاعدہ حرم کے اندر سے گرفتار کر لیتے ہیں، حرم میں نہیں جانے دیتے قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، یہ ہو گیا، یا پھر بھائی ہو گئے، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، ایک یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد افسوسناک بات جو نا وہ یہ ہے کہ حرم شریف کے اندر کچھ عرصے سے، اب تو خیر مرزائیوں کی وہاں پہ بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، سعودیہ میں، مکہ میں، مدینہ میں، کئی بار یہ گرفتار بھی ہوئے ہیں ذلیل، وہاں پہ پکڑے گئے ہیں، پورے ٹولے پکڑے گئے ہیں، باقاعدہ ان کی وہاں کانفرنس سے ہوتی ہیں۔ ان کا جو مرزا مغرور ہے مردود، اس نے باقاعدہ اعلان کیا تھا، اس نے کہا کہ ہم جتنا مؤثر طریقے سے کام حرم میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں کہیں اور نہیں کر سکتے، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، عمرہ کے لیے، حج کے لیے، زیارات کے لیے آتے ہیں، تو ہم ان کو اپنا پیغام دیں، ان کو اپنے رسالے دیں، لٹریچر دیں، اپنی کتابیں دیں، تو وہ ہم جو ہے نا بڑا مضبوط طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، وہاں دشمن پہنچ کے اپنا لٹریچر بانٹ رہا ہے، لیکن ہمارا لٹریچر ان دشمنوں کے خلاف وہاں سے ایک دن کا بھی نہیں بڑھ رہا۔ ہاں جی، آج تک وہاں سے جو لٹریچر چھپ رہا ہے، قبر اکھیڑ دو، فلانا اکھیڑ دو، بزرگ کو ٹکر مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہی باتیں نکل رہی ہیں۔ جتنی بھی کتابیں وہاں پہ مفت چھپی ہوئی پڑی ہیں وہ آپ کو اسی طرح کی ملیں گی، اس کے علاوہ کوئی اور شے نہیں ملے گی، کوئی چیز میسر نہیں آئے گی آپ کو وہاں سے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اب آ کر کے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو بن سلمان ہے یہ انتہا درجے کا لبرل ہے، بہت بڑا سیکولر اور بے دین قسم کا بندہ ہے۔ پچھلے جو وہابی تھے یہ ان سے بھی بڑی بلا آئی ہے جی، ان میں وہابیت غالب تھی، اس کے اندر جو ہے وہ سیکولرزم اور لبرلزم غالب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس نے کیا کیا، ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہندوؤں کی وزیرنی جو ہے وہ وہاں پہنچی ہوئی تھی، وزیرہ وہ وہاں پہنچی ہوئی تھی، منتری جسے کہتے ہیں، وہ وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی، اور ساتھ اس کے سکھ بھی تھے اور ہندو بھی تھے، مسجد نبی شریف کے پاس ہی جا پہنچے ہیں جی۔ اور کئی لوگ ایسے خوش آمدید چاپلوسی ہوتے ہیں نامراد، وہاں پہ وہ ویسے دھوتے ہیں نا فرش، کہتے ہیں جی وہ آئی جی تو فرش دھو رہے ہیں، وہاں پہ ویڈیو دکھا دی، وہاں پہ پانی کے 2 لوٹے بہا کے کہا کہ وہ فرش دھوئے جا رہا ہے، پھر ایسے پلید کو جانے کیوں دیا آپ نے؟ یہ اب ہمارا جو نظریہ ہے نا کہ ان کا بھی جانا منع ہونا چاہیے، کیوں؟ یہ دین کے دشمن ہو چکے ہیں، ان کو سیاستاً منع ہونا چاہیے۔ کیسے منع ہونا چاہیے؟ سیاستاً منع ہونا چاہیے۔ جیسے کئی سارے لوگ ہیں جن کو خدا رسول نے منع نہیں کیا اپنے ہاں آنے سے، لیکن پھر بھی ہم نے منع کر رکھا ہے نا، اپنے سگے بھائی کو بھی منع کر رکھا ہے، خبردار میرے گھر میں نہ بڑھنا، کہہ رکھے نا ہم نے، اپنی بہن کو کہہ رکھا ہے ہم نے، رشتہ داروں کو کہہ رکھا ہے خبردار ہمارے گھر میں نہ آنا۔ کیوں منع کر رکھا ہے؟ سیاستاً منع کر رکھا ہے، کیونکہ ان کے آنے سے ہمارے گھر میں فساد کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے ہمارے گھر میں آنے سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، وہ جناب چگلی لگاتے ہیں ادھر کی ادھر کی، بہت سارے لوگوں کو منع کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، منع کرتے ہیں ہم۔ تو پھر آخر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سیاستاً منع کیا جاتا ہے، تو ان کو سیاستاً منع کیا، جب مسجد بابری شہید کر کے وہاں پہ مندر بنا رہے ہیں تو ہندوانی عورت کا کیا کام بنتا ہے وہاں پہ جائے، وہ ساڑی پہن کے وہاں پہنچ جائے، اور وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے حرم میں، امام الانبیاء علیہ السلام کے حرم میں پہنچ جائے، کیوں جائے وہ؟ تو یہ تو بھی غیرت دینی بھی ہماری برداشت نہیں کرتی، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب نعوذ باللہ من ذالک وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ انگریز خواتین، خالص انگریز کٹر، وہ وہاں پہ جا رہے ہیں جی، پینٹ میں، سر پہ دوپٹے نہیں ہیں ان کے، وہ جناب ایسے گھوم رہی ہیں عورتیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب تو خیر سے جب سے یہ بے شرم شخص آیا ہے تب سے تو وہاں پہ نعوذ باللہ من ذالک عورتیں، وہاں کی جو عرب عورتیں ہیں انہوں نے بھی جناب وہ پینٹیں پہننی شروع کر دی ہیں، ننگے سارے جناب، جہاں کہیں بھی دیکھی جناب وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اب تو نعوذ باللہ کہیں پہ بھی کھڑی ہو کے ٹھمکے لگانے شروع کر دیتی ہیں، یہ حال ہو گیا وہاں۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبی شریف سے مسجد قباء کی طرف جو ہے جائیں تو پورا اس نے پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے، وہ بالکل وہاں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، کافی شاپ کھل گئی ہیں وہاں پہ جناب، سارے جی ہاں سین میں کھول دیے ہیں وہاں پہ، بہت زیادہ۔ اب تو خیر نعوذ باللہ من ذالک شراب خانہ بھی وہاں پہ کھل گیا ہے۔ بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک مولوی صاحب تھے وہاں پہ مدینہ شریف میں، اس بار جب میں گیا مجھے کہنے لگا جی بڑا خوش ہو کے مسجد نبی میں، کہنے لگا خدا کا شکر ہے
یہاں سے وہابیت کی کمر ٹوٹ گئی ہے. میں نے کہا اتنا نہ کہیں، ساتھ اسلام کی بھی ٹوٹی ہے. کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے اسے پھر بتایا 4-5 چیزیں اس کو جب میں نے بتائیں تو اس کی عقل ٹھکانے آنے لگی. اس نے کہا واقعی آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پہلے پولیس والے جو ہوتے تھے نمازیں پڑھواتے تھے، ہاں جی نماز پڑھواتے تھے، بندے کو بیٹھا ہوتا تھا دکان پہ اس کو پکڑ لیتے تھے. ایسا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے. ہاں جی اب وہ پولیس والے مسجد جامع سید الشہداء جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے پولیس والے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا نماز کے وقت تم حرکت نہیں کرتے؟ کہتے سب منع ہوا ہے، کہتے ہیں پڑھیں پڑھیں نہ پڑھیں نہ پڑھیں. اب تم نے باقاعدہ اجازت دی ہے نماز کے وقت دکان کھولو نہ کھولو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری طرف سے، کرو کام میں خلل پڑتا ہے اس طرح نماز کے وقت دکان بند کرنے سے. بتائیں. تو اس طرح کر کے اس بندے نے اسلام کی بیخونی کے لیے خود اسلام کو وہاں سے نکالنے کے لیے بڑا کام کیا ہے. اب جو پورا ایک سٹی قائم ہو رہا ہے وہاں پہ ہاں جی جدہ کی طرف، وہ نعوذ باللہ من ذالک مادر پیدر آزاد ننگے تڑنگے لوگ گھومیں گے، کسی کو کوئی منع نہیں کیا جائے گا. اس بندے نے یہی کہا کہ صرف پیسہ ہونا چاہیے بس. اس نے کہا دبئی والے نے بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے، پیسہ جمع کیا ہے، عمان والے نے، قطر والے نے، سب نے جناب بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے، پیسہ جمع کیا ہے. عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہیں، تو ہمیں کیا ہے بھائی؟ وہ پیسہ جو ہمارے سعودی جا کے وہاں کھپاتے ہیں وہ یہیں پہ ضائع کریں. یہیں پہ چلو پیسہ گھر میں تو گرے گا، ہمیں نفع ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. تو اب وہ سارے کا سارا کام جو ہے نا وہاں پہ ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں یار جو زیارت گاہ ہے نا وہ ہمارے لیے کھولنی ہے، اور عاشق ہے نا ہم تو ہیں. تو دین وہاں سے رخصت ہو رہا ہے، اس کا بھی دکھ ہے کسی کو یار، اس کی تکلیف نہیں ہے کسی کو بھی. بس چونکہ ہمارا ایک ذہن ہے نا، ہم 100 سال 150 سال سے ہمارا جو ذہن بنا ہے ایک ہی بندے کی ٹھکائی کرنے کا، ہم اسی پہ کھڑے ہیں. جہاں پہ ہم اس کو جوتے لگتے دیکھیں گے ہم بڑے خوش ہوں گے. یہ نہیں دیکھیں گے 7 سال اس کو جوتے لگ رہے ہیں، ساتھ اسلام کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اسلام بھی وہاں سے رخصت ہو رہا ہے. وہ بڑا نقصان وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگا، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا. کیوں کہ ہماری دشمنی جس کے ساتھ ہے ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہیں نا، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم. اس کے مقابل سب سے بڑا نقصان وہاں پہ اسلام کا ہو رہا ہے جس کی ہمیں پرواہ نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. وہاں پہ سکول، اب تو خیر مسجد نبی شریف میں، مسجد حرام شریف میں، مسجد حرام شریف کعبے کے سامنے میں بیٹھا ہوا، وہاں پہ ایک عربی پروفیسر بچوں کو جناب مدر فادر یہ پڑھا رہا تھا، 11-12 پڑھا رہے ہیں. پوری قوم کو فرنگی بنا دیا ہے. انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ آپ جناب وہاں پہ میوزک جو ہے نا وہ باقاعدہ ڈے منائے جا رہے ہیں، اس طرح کی بدماشیاں ہو رہی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. عورتوں کو، لڑکیوں کو سر عام جناب وہ خود اپنے آپ کو سامنے کر رہی ہیں، مردوں کے بے پردہ ہو گئی ہیں عورتیں وہاں پہ. یہ ایسے تھوڑا ہوا ہے، پہلے انہوں نے فرنگی تعلیم کے ذریعے ان کو تیار کیا ہے. ایک دم سے بغیر برقعے کی عورتیں باہر نہیں آئیں، ایک دم سے عورتیں باہر نہیں آئیں. اس کے پیچھے بہت بڑی کوشش ہے، بہت بڑی جدوجہد ہے. پہلے انہوں نے انگریز کی تعلیم پڑھائی ہے، انہیں وہ پڑھا کے اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اسے لے کے آئے ہیں. انہوں نے کہا تو نے مسئلہ ٹھیک کرنا ہے، اور اس نے صرف اعلان کیا، عورتیں باہر آ گئیں، گاڑیاں وہاں پہ چلا رہی ہیں عورتیں، بڑے سارے معاملات کر رہی ہیں، بے پردہ ہو گئی ہیں عورتیں. یار جو لوگ ڈرے ہوئے تھے اب ان کا بھی ڈر ختم ہو گیا، انہیں کیا پرواہ بھی. جیسے پچھلے دنوں آپ نے ایران میں دیکھا تھا پردے کے خلاف جناب وہاں پہ مہم چلی. عورتوں نے جناب وہ جو پردہ کرتی تھی برقع، انہوں نے چوکوں میں آ کے برقعوں کو آگ لگائی، چوکوں میں آ کے برقعے کو آگ لگائی. کس چیز کے مسلمان ہیں؟ مسلمان ہو آپ تو نظام تعلیم بھی مسلمانوں والا دو، دل میں غیرت پیدا ہوگی، حمیت پیدا ہوگی، اسلامی احکامات کی محبت پیدا ہوگی. دھکے کے ساتھ ہم اوپر سے کتنی دیر پہناؤ گے یار ان کو؟ برقعے پہنوا کے نظام تعلیم فرنگی کا، تو کب تک مسلمان رہیں گے؟ وہ کب تک برقع پہنے گی؟ نظام تعلیم آپ کا یہ ہو. پاکستان میں بھی جو پڑھایا جاتا ہے نعوذ باللہ، کہتے ہیں 2 چیزیں اسلام نے ایسی دی ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں. ترقی ہم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کہتا ہے سود منع ہے، اسلام کہتا ہے سود منع ہے، اور ترقی سود کے ساتھ ہی ہوگی. یہ سکول کی کتابوں میں 11ویں کی کتاب میں آئینہ عمرانیات میں یہ بات لکھی ہوئی. وہ کہتا ہے جی ترقی جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں کے کندھے ملا کر کے ترقی ہونی ہے، اور اسلام کہتا ہے برقع پہن. کہتا ہے ترقی خاک ہونی ہے یہاں پہ. بتائیں ترقی کیسے ہوگی ہماری؟ تو یہ جب تعلیم یہ ہوگی، اوپر سے چاہے ابا جو ہے وہ لاکھ ڈنڈا اٹھا کے کھڑا رہے. وہ ایک بندہ تھا نا، وہ آگے آگے جا رہا ہے، اس کی بیوی پیچھے پیچھے جا رہی ہے، تو وہ برقع جو ہے نا اس نے وہ اوپر کر لے، جیسے وہ پیچھے دیکھنے لگے فوراً نیچے کر لے پلو. وہ 4-5 بار ایسے ہوا.
اس نے برقعے کو پکڑ کے آگ لگا دی. اس نے کہا بے شرم عورت, مجھے کیا پتا تھا تو صرف مجھ سے پردہ کرتی ہے؟ میں نے تو برقع لے کے دیا تھا باقی لوگوں سے پردہ کر, تو مجھ سے پردہ کرتی ہے اور کسی سے پردہ نہیں ہے تجھے. جب نظام تعلیم ایسا ہوگا اس کے اندر اسلامی احکامات کی قدر نہیں ہوگی. میں قسم خدا کی, ایک چھوٹی سی بچی نا, چھوٹی سی بچی, مجھے ایک دوست نے بتایا, کہتے اس چھوٹی سی بچی سے پوچھا گیا کہ بیٹا آپ برقع کیوں پہنتی ہو, آپ کی تو عمر ہی چھوٹی ہے, آپ کیوں برقع پہنتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے برقع اتارا تو حضرت بی بی فاطمہ ناراض ہو جائیں گی. جب یہ والی فکر ہوگی نا بچیوں میں, قسم خدا کی, بچی جناب جوان ہو جائے, بوڑھی ہو جائے, کسی بھی عمر میں پہنچ جائے, کبھی بھی اس کے سر سے برقع نہیں اترے گا. پھر یہ تو بیڑا غرق کیا ہم نے خود. جب خود برقعے کی ہوٹنگ کریں گے, برقعے کی بےزتی کریں گے, توہین کریں گے, داڑھی کی بےزتی کریں گے, اس کی جناب مذاق اڑائیں گے, اس پر میم بنائیں گے, ہیں جی, تو حال تو یہی ہونا ہے. پھر کون سے اسلام کی بات کریں گے یار ہم؟ یہی حال اس وقت پوری دنیا میں ہوا. آج جو مصر کے اندر بڑے بڑے اداروں میں برقعے پہننے پہ پابندی لگا رہا ہے وہ یہودی عبد الفتاح السیسی, وہ ایسے تھوڑی لگا رہا ہے, وہ بھی اسی فیکٹری کی پروڈکشن ہے, وہ بھی یہیں سے تیار ہو کے گیا. وہ بھی کہاں وہ ایک خاتون تھی, ہیں جی, وہ پہلے برقع پہنتی تھی, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو, چادر ہوتی تھی, باقی سارا جسم ڈھکا ہوتا تھا, آنکھ بھی ایک آنکھ جو ہے نا اس طرح کر کے کھلی ہوتی تھی, چادر پہنتی تھی خواتین. دیکھی ہوں گی پرانے بزرگوں نے, وہ چادر پہنی ہوئی تھی. ایک خاتون جو ہے وہ جا رہی, ایک لچا سا لڑکا کھڑا ہوا تھا مرد, وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کی آنکھ بڑی پسند آئی ہے. اللہ اکبر. مائی صاحب اتنی غیرت والی تھی, وہ گھر گئی, جا کے اس نے آنکھ نکالی اور پلیٹ میں رکھ کے اپنے نوکرانی کو کہا جا اس خنزیر کو دے کے اور اسے کہے یہ آنکھ اب خدا رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہی, تیری زنا والی نگاہ اس پہ پڑ گئی. بتائیں جی. ایک عالم سے میں نے سنا, میں نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے, اللہ اکبر, چاند رات تھی, کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے, حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ میں کہ بیٹا چاند دیکھا تم نے؟ انہوں نے کہا حضور نہیں دیکھا. میں کیوں؟ عرض گزار ہوئی, یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ لوگ سارے دیکھ رہے ہوں گے, کہیں یہ نہ ہو کہ میں بھی دیکھوں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں, ہماری نظر ایک چاند پہ اکٹھی ہو جائے. مجھے حیا آئی اس لیے میں نے نہیں دیکھا. آج میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا, جی دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, میں کہ ایمان والو بے شک مشرک پلید ہیں, فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, میں کہ آج کے بعد جو ہے نا وہ مسجد حرام کے, اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں, وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. اور فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اگر تمہیں خوف ہونا اس بات کا کہ ہمیں, کیونکہ ان کا کام سارا تجارت پہ چلتا تھا, مشرکین باہر سے آتے تھے, سامان لے جاتے تھے, ان کا لے جاتے تھے, اپنا دے جاتے تھے, ان کا کام بھی اسی پہ چلتا تھا. یہ سارے کا تجارت کا کام تھا, وہاں زرعی زمینیں تو تھی نہیں, کچھ اور بھی نہیں تھا مکہ میں, تو ان کا کام سارا زراعت پہ چلتا تھا. آج بھی وہی حال ہے, پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اپنا سامان وہاں لے جاتے ہیں, بیچتے ہیں اور ان کا لے آتے ہیں. جی ایک ایک حاجی کئی لاکھ روپے کا سامان اٹھا کے لے آتا ہے وہاں سے. جی ایک حاجی محترم مجھے ملے, مجھے کہنے لگے جی میں نے کہا جی آپ خیر سے آ گئے تھے؟ کہنے لگا خیر سے آ گیا ہوں. میں نے کہا جی سامان تو خریدا ہوگا؟ کہنے لگا جی سامان خریدا ہے. میں نے کہا 2-4 لاکھ روپے کا لیا ہوا جس طرح کا بندہ ہے. کہتے جی سامان اتنا خریدا تھا کہ 4 لاکھ روپے کے لیے کسٹم کے بھرے ہیں. میں نے کہا آگے کا حساب میں حاجی صاحب سے پوچھوں گا بھی کتنے کلو ہوگا, 4 لاکھ روپے جس نے کسٹم کے لگائے ہیں, سامان کتنا ہوگا بھی بتائیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ رب کا وعدہ ہے ان کے ساتھ, فرمایا کہ روٹی تمہاری کم نہیں ہوگی, روٹی تمہاری کم نہیں ہوگی. وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً, اگر تمہیں بھوک کا خوف ہو نا تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو غنی کر دے گا, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے غنی کیا. وہی جو مشرک آتے تھے نا, اللہ نے منع کیا تم نے نہیں آنا, وہی مسلمان ہوئے. پہلے مشرک ہو کے سامان لاتے تھے, مسلمان ہو کے سامان لا رہے. پہلے مشرک سے سودا کرتا تھا, مسلمان سے سودا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ان اللہ علیم حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. وہ یہ نہ سوچو کہ کیسے ہوگا, کیسے ہم مشرک سارے منع ہو جائیں گے, کیسے ہم تک تجارتی سامان پہنچے گا, کیسے ہمارے گھر کے حالات چولہا چلے گا ہمارا. رب تعالیٰ نے ان اللہ علیم حکیم, جو تم سے وعدہ کر رہا ہے نا وہ علیم بھی ہے, وہ حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے